والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صدق اللہ العظیم. یہ مسجد کے اندر سے باہر آ جاؤ. ہر دفعہ کہنا پڑے گا تم خدا کا خوف کرو. یہ مسجد کے حال چھوڑ دو، باہر آؤ، برآمدے کے اندر آ جاؤ. سب جلدی کرو، وقت ضائع نہ کرو. جو مسجد کے حال میں ہیں باہر آ جاؤ، سامنے آؤ، سامنے بالکل، اندر کوئی بھی نہ ہو. یہ ساری کنڈیاں لگاؤ دروازوں کو. بچوں کی طرح ہر دو گھنٹے بعد آپ کو کہنا پڑتا ہے کنڈی لگاؤ، سارے باہر نکالو ان کو. بھائی کنڈی لگاؤ، آپ سے کہہ رہا ہوں. بہت جگہ ہے، باہر نکلو ہے سب، برآمدوں میں آؤ، جلدی کرو. اٹھو، مت چھوڑو حال کو. جب تک مسجد کی دروازوں کو کنڈی نہیں لگے گی سبق نہیں چلے گا. اٹھو، ہمت کرو، اٹھو اپنی جگہ سے. یہ بالکل وہ برآمدے میں جگہ خالی ہے، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی. یہ جو حال میں دیکھو کتنی جگہ درمیان میں چھوڑ کے بیٹھے ہو. اپنی اپنی جگہ سے حرکت کرو میری طرف، جلدی کرو. شاباش. کوئی اپنی جگہ نہ بیٹھے، ہلو بھائی، اپنی جگہ سے بیٹھے ہو سارے ہمت کرو، کوئی اپنی جگہ نہ بیٹھے. یہ جو درمیان میں سستی کر رہے ہیں نا، میں صحیح ہو جاؤ، جلدی کرو، آگے ہو جاؤ. پہلے ہی آگے ہو کے بیٹھا کرو، بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. اور آگے ہو جاؤ، وہ بالکل ابھی بہت جگہ ہے درمیان میں. آگے آؤ، جلدی کرو. تو جب آپ جگہ نہیں دیں گے تو وہ ظاہر ہے پھر اندر بیٹھیں گے. باہر آؤ، باہر. مسجد کے اندر بالکل اجازت نہیں کسی کو. ٹانگیں لمبی کر کے لیٹے ہوتے ہیں. پھر جلدی کرو، جلدی. کنڈی لگاؤ دروازے کو. ادھر نہیں بیٹھنا، اٹھو، اندر آؤ. یہ اس طرف برآمدے کے میرے بائیں ہاتھ پہ جگہ ہے، مسجد کے برآمدے میں. ادھر چلے جاؤ، جلدی کرو، جلدی. وما جعل، آواز بالکل گپ شپ بند کر لو. خالد میاں، دروازہ بند نہیں ہو رہا آپ سے. یہ سامنے والا کیوں کھلا ہے؟ اس کو کنڈی کیوں نہیں لگا رہے؟ وجہ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. یہ عام سا اشکال ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے کوئی بشر ایسا نہیں جو ہمیشہ رہا ہو. تو ہم یہ جواب دیتے ہیں، ہم کب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ رہیں گے؟ سیدھا سادہ سا اشکال ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، آپ سے پہلے کوئی بشر ایسا نہیں رہا جو ہمیشہ رہا. آفا ان مت فہم الخالدون،
قادیانیوں کا اعتراض ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کوئی بشر ایسا نہیں جو ہمیشہ رہا ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں رہے، وہ فوت ہو گئے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم بھی خلود کی نفی کر رہے ہیں، قرآن میں وجود کی نفی نہیں ہے، خلود کی نفی ہے، وجود کی نفی نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ان کو موت آئے گی۔ اس سے جو آگے والی آیت ہے اس کے وہی جوابات ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ قد خلت کی جو بحث ہے وہ ساری کی ساری بحث یہاں پہ ہے کہ خلت کا معنی موت نہیں ہے، قادیانی یہاں موت کا معنی کر رہے ہیں کہ انبیاء کا ایک گروہ تھا جو گزر چکا۔ وہی ساری بحث ہے۔ اس سے آگے جو آیت ہے اس میں تھوڑی سی بحث ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کہا گیا نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں، تو آسمان پہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہوں گے؟ قادیانی کہتے ہیں آسمان پہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہوں گے؟ لہذا ثابت ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اوصانی یہ ارکان شریعت کو ظاہر کرنے کے واسطے تھا، کہ شریعت کے ارکان میں نماز بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو عیسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو گود کی ہے۔ گود میں نماز اور زکوٰۃ تو نہیں تھی، تو ثابت ہوا کہ یہ محض ارکان شریعت کو ظاہر کرنے کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آسمانوں پر عیسیٰ علیہ السلام کو صاحب نصاب تم ثابت کر دو، زکوٰۃ ہم ثابت کر دیتے ہیں۔ صاحب نصاب تم ثابت کر دو، زکوٰۃ ہم ثابت کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے، حدیث میں ہے تمام انبیاء کا دین واحد ہوتا ہے،
تمام انبیاء کا دین واحد ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کا کل مال صدقہ ہوتا ہے. انبیاء کا کل مال صدقہ ہوتا ہے مگر وہ جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر لیں، مگر وہ جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر لیں. اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے علاوہ جتنا مال ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے. تو جب صاحب نصاب ہی نہیں تو زکوٰۃ کیسی؟ جب صاحب نصاب ہی نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ کیسی؟ یہ اشکال پھر سنو. قادیانیوں کا اشکال یہ ہے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا ہے نماز اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں. تو قادیانی کہتے ہیں کہ آسمان پہ زکوٰۃ کسے دیتے ہوں گے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیات تک زکوٰۃ ہے. بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے کہا گیا ہے. تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں در حقیقت یہ ارکان شریعت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ میری شریعت میں نماز بھی ہے اور زکوٰۃ بھی ہے. ورنہ یہ گفتگو تو انہوں نے گود میں کی تھی بچپنے میں، اس وقت تو کوئی نماز اور زکوٰۃ ان کے ذمے نہیں تھی. تو ثابت ہوا کہ محض ارکان شریعت کو ظاہر کرنا مقصود تھا. اور دوسرا جواب ہم نے یہ دیا تمام انبیاء کا دین واحد ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کا کل مال صدقہ ہوتا ہے مگر وہ جو اپنے اہل و عیال کو کھلائے. تو جب نبی کا مال نصاب تک پہنچتا نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے دے؟ تو یہ محض ارکان شریعت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا. یہ رول نمبر 133 کھڑے ہو جو. سامنے ہو. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اس سے قادیانی کیا اعتراض کرتے ہیں؟ کوئی بشر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ نہیں رہے، فوت ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، بیٹھ جاؤ. تو ہم کہتے ہیں ہم کب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ رہیں گے؟ ہم بھی کہتے ہیں ان کو موت آئے گی لیکن ایک وقت پہ آ کے. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. قادیانی کہتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے 3 احوال ذکر کیے: اپنی پیدائش کا، موت کا
اور دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ اگر آسمانوں پہ جانا ہوتا تو اس کا بھی ذکر کرتے، اگر آسمانوں پہ جانا ہوتا تو اس کا بھی ذکر کرتے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں نمبر 1، یہ کلام عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، یہ کلام بچپن کا ہے، جبکہ آسمان پہ جانے کی خبر ان کو بعد میں دی گئی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اس کی خبر بعد میں دی گئی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ آ کے ارکان کے بارے میں پوچھتے تھے، تو آپ علیہ السلام کبھی نماز اور روزے کا ذکر فرما دیتے اور کبھی نماز اور حج کا فرما دیتے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی ارکان نہیں ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے چند حالات کے ذکر کیے ہیں۔ اور ایک اور جواب یہ ہے، یہ بسم اللہ اولہ و آخرہ کے قبیل سے۔ ہر لقمے پر تو بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، بسم اللہ اولہ و آخرہ کے قبیل سے ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کے اول اور آخر کے حالات بتا دیے بس۔ اور ہم ایک الزامی جواب یہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا غیر علاقے میں جانا، غیر اسرائیلی علاقے میں جانا، مثلا کشمیر، یہ بھی تو ایک انوکھا معاملہ ہے، پھر اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کا بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کرنا چاہیے تھا، اس کا نہیں کیا تو آسمانوں کا بھی نہیں کیا۔ اعتراض دوبارہ سنو پھر میں سنتا ہوں۔ دیکھو قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، عیسیٰ علیہ السلام نے 3 حالات کا ذکر کیا ہے، اپنی پیدائش کا اور اپنی موت کا اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پہ جانا ہوتا تو اس کا بھی یہاں ذکر کرتے۔ ہم نے اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ یہ کلام عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا ہے، اور آسمان پہ جانے کا تذکرہ تو بعد میں کیا آپ کو، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک کا جب وعدہ کیا گیا۔ اور اس کا دوسرا جواب جو آپ کے سامنے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارکان شریعت پوچھے جاتے تھے، اور تو بعض صحابہ کرام کے سوال پہ آپ نماز اور حج کا ذکر فرما دیتے اور بعض کے سامنے روزے اور حج کا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی ارکان شریعت نہیں ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے چند احوال کا ذکر کر دیا فقط،
اور چوتھا جواب یہ ہے، یہ بسم اللہ اول ہوا، اپنی زندگی کا اول آخر انہوں نے ذکر کر دیا، بیچ میں سب کو خود بخود آ گیا۔ اور پانچواں الزامی جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر گئے تمہارے بقول، جو غیر اسرائیلی علاقہ تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا غیر علاقے میں جانا یہ بھی تو ایک انوکھا واقعہ ہے، پھر اس کا بھی تذکرہ یہاں ہونا چاہیے تھا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ جو رول نمبر 95 ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ ہاں، یہ 3 احادیث مبارکہ سناؤ ذرا جلدی جلدی سے، اونچی آواز سے۔ آگے آ جاؤ، مجھے نہیں آواز سن رہی، آگے آؤ جلدی جلدی جلدی، ٹائم بچاؤ میرا۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ یہ رول نمبر 731 کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی میرا وقت بچاؤ۔ ہاں بھائی، احادیث مبارکہ شروع سے سناؤ ذرا، 4 سنا دو۔ اونچا تھوڑا سا۔ آواز نہیں آ رہی مجھے۔ نہیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اونچا بولو یار۔ اور کیف انتم، ہو گئی 4؟ آواز تو آ نہیں رہی آپ کی، اونچا بولو یار۔ تین 334 کھڑے ہو جاؤ، 334۔ ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض، پڑھو۔ ثم يموت فيدفن في قبر واحد۔ ہاں، یہ اٹکن نہ رکھو، یہ تو کل تک بھول جاؤ گے۔ آٹھ 890 کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، اس کو اچھی طرح یاد کرو۔ 890 جلدی کرو۔ آگے آ جاؤ ذرا۔ احادیث یاد ہیں؟ کیوں؟ وجہ؟ کاپی لے کے کھڑے ہو جاؤ، ابھی 5 منٹ میں دوبارہ سنوں گا، اٹھا لو، جلدی کرو، سارا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ کاپی پکڑو، جلدی جلدی یاد کرو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ رول نمبر 910 کھڑے ہو جاؤ۔ یہ والسلام علیہ یوم ولدت سے قادیانی کیا اعتراض کرتے ہیں؟
اگر آسمان پہ جانا ہوتا تو اس کا بھی ذکر ہوتا. شاباش بیٹھ جاؤ. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. قادیانی کہتے ہیں یا تو عیسیٰ علیہ السلام طبعی عمر. بیٹھ جاؤ صوفی, جلدی یاد کرو, میں ابھی 5 منٹ میں سنتا ہوں. یا تو طبعی عمر پا کر یتوفا فوت ہو گئے ہیں, یا پھر ارذل العمر ارذل عمر میں جا چکے ہیں. ارذل عمر کہتے ہیں جہاں جا کے آدمی بھولنا شروع ہو جاتا ہے, نادان ہو جاتا ہے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. ارذل العمر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ, جاننے کے بعد انسان بھولنا, نادان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو قادیانی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام پہ 2 میں سے ایک حالت ہے, یا تو طبعی عمر پا کے فوت ہو گئے, یا وہ ارذل عمر میں جا کے نعوذ باللہ نادان ہو گئے. ہم اس کا پہلا جواب یہ دیتے ہیں. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ارذل عمر کی کوئی حد تو متعین کرو. نوح علیہ السلام کو تو 950 سال میں کچھ نہیں ہوا. در حقیقت زمین اور آسمان پہ رہنے والوں میں فرق ہوتا ہے. زمین اور آسمان پر رہنے والوں میں فرق ہوتا ہے. آسمان والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں, جس طرح فرشتے ہیں, ستارے ہیں. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے رأیت عیسی ابن مریم شابا, میں نے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو نوجوان تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور رأیت عیسی ابن مریم شابا, میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نوجوان تھے. تو یہ وہ صوفی صاحب جو برآمدے میں نہ کھڑے ہو جو وہ آخر میں جو کونے میں بیٹھے ہیں, یہ صوفی کو کھڑا کرو. وہ جو باہر کو پاؤں جس نے لٹکائے ہوئے ہیں, آخری, وہ بالکل آخری صوفی کھڑا ہو جو. نہیں, ادھر ساتھ والا آپ کے دائیں ہاتھ والا کھڑے ہو جو صوفی صاحب جلدی سے. ابھی ہم نے کون سی حدیث پڑھی ہے ذرا سناؤ, اونچا پڑھو ذرا. ادھر منہ کر کے گپے مار رہے ہو خدا کے بندے, کون سی حدیث پڑھی ہے سناؤ. کلاس کا ماحول تو صحیح رکھو, ادھر منہ کر کے بیٹھو, ادھر کس کی بڑی سنا رہے ہو. اللہ کے ولی ہو. اب ان سب کو حدیث یاد ہے. بیٹھ جاؤ تو خدا خوفی کرو, سبق کا وقت ضائع نہ کرو. اور رأیت عیسی ابن مریم, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نوجوان دیکھا, اور تم کہتے ہو کہ ارذل عمر ہو گئے. تو ہم اپنے نبی کی بات کو مانیں یا مرزے کی بات کو مانیں, ہم تو تجھے نہیں مانتے. اور ایک اور اس کا اہم جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی انوکھی ہے. پیدائش سے لے کر جوانی کے معجزات سے لے کر بغیر نکاح کے آسمانوں پہ جانے سے لے کر کفالت سے لے کر سارا کچھ تو انوکھا. اتنی لمبی عمر سے لے کر سارا کچھ انوکھا ہے. تو ان کی تو زندگی کو عام بندوں پہ قیاس کرنا بھی نہیں چاہیے. وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ.
پھر سنو توجہ سے، وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ یا تو قادیانی کہتے ہیں یتوفیٰ، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں طبعی عمر پا کے، نہیں تو پھر لمبی ہو گئی ہے تو ارذل العمر ہو گئے ہیں، لکئی لا یعلم، جہاں جا کے آدمی نادان ہو جاتا ہے، بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس کا پہلا جواب یہ دیا کہ ارذل عمر کی کوئی حد متعین کرو۔ نوح علیہ السلام کو تو 950 سال میں کچھ نہیں ہوا۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ زمین اور آسمان والوں کے زندگیوں پہ اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ آسمان والوں کی عمریں اکثر لمبی ہوتی ہیں، سورج ہے، ستارے ہیں، فرشتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ زمین والوں کی عمریں مختصر اکثر ہوتی ہیں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث میں رأیت عیسی ابن مریم شابا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا میں نے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بالکل نوجوان۔ اور ایک اور جواب یہ دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ساری زندگی عام اصولوں سے ہٹ کے، ان کو عام بندوں پہ قیاس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، او جس کو میں نے 5 منٹ دیے نا، جب یاد ہو جائے تو کھڑے ہو جاؤ پھر میں سنوں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ۔ قادیانی کہتے ہیں اسی زمین پر، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی زمین پر تمہارا جائے قرار ہے۔ متاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی میں زندہ رہنا ہے زمین میں۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں مرنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام زمین کو چھوڑ کے کیسے چلے گئے؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین کو چھوڑ کے کیسے چلے گئے؟ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ پھر اشکال سمجھو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین میں ہے، متاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ایک نفع ایک وقت تک اٹھاؤ۔ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اسی زمین میں تم نے زندگی گزارنی ہے۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی زمین میں تمہیں موت آئے گی۔ تو قادیانی کہتے ہیں زمین پر ہی رہنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے کس طرح؟ تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں، سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ جب دعویٰ خاص تو دلیل بھی خاص ہونی چاہیے۔ دعویٰ خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہونی چاہیے۔ دعویٰ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ دلیل دکھاؤ۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے، اس آیت میں یہ کہا ہے کہ آسمان پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، مفہوم مخالف تو جائز ہی نہیں ہے۔ جنات بھی تو مخاطب ہیں، وہ بھی تو آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ جنات بھی مخاطب ہیں، وہ بھی تو آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اسی زمین پہ آئیں گے واپس، اور اسی زمین پہ تحیون بھی ہوگا اور تموتون بھی ہوگا۔ فیہا تحیون بھی ہوگا اور فیہا تموتون بھی ہوگا، زندگی بھی گزاریں گے، موت بھی اسی زمین پہ آئے گی۔ ایک اور جواب معراج ہے۔ معراج، آپ علیہ السلام جا سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں جا سکتے؟
اور ایک الزامی جواب موسیٰ علیہ السلام، قادیانیوں تم کہتے ہو آسمانوں پہ، تو ان کو اگر اس آیت سے استثناء مل سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مل سکتا ہے۔ جواب پھر سنو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ۔ قادیانیوں کا اعتراض یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اے انسان لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارا جائے قرار زمین ہے، ادھر ہی نفع اٹھاؤ، ادھر ہی جیو، ادھر ہی مر جاؤ گے۔ تو قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کیسے چلے گئے آسمان؟ ہم نے قادیانیوں سے کہا تمہارا دعویٰ خاص ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں جا سکتے، تو دلیل بھی خاص ہے۔ اور دوسرا جواب نے یہ کہا کہ مفہوم مخالف جائز نہیں ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ کوئی آسمان پہ نہیں جا سکتا، یہ کدھر ہے؟ اب جنات بھی تو آسمانوں پہ جاتے اور آتے ہیں، وہ بھی تو اس دین کے مخاطب ہیں۔ اور ایک اور جواب انہوں نے دیا کہ معراج میں آپ علیہ السلام بھی تو تشریف لے کے گئے اور واپس آئے۔ اور ایک الزامی جواب موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ رول نمبر 45 کھڑے رہو۔ اس آیت سے کیسے استدلال کرتے ہیں؟ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ اسی زمین پر رہے ہیں۔ رول نمبر 165 کھڑا ہو جائے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ تشریف رکھیں۔ رول نمبر 22 کھڑے ہو جو 22 نمبر بھائی احادیث سناؤ، 3-4 احادیث سناؤ جلدی جلدی سے۔ ہاں ہاں آواز کیوں آ رہی ہے؟ خاموشی کرو۔ ہاں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، ابن مریم من السماء فیکم۔ دیکھو حدیث میں غلطی کی گنجائش نہیں، بڑی سخت وعید ہے، کچا نہ سناؤ اس طرح۔ جس طرح آپ سنا رہے ہو تو 2 دن میں بھول جاؤ گے۔ حدیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ طلباء سے کہا کہ احادیث پہ اعراب لگاؤ، تو وہ اعراب لگائے تو غلط سلط لگا دیے۔ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے سخت ناراض ہوئے، بھائی اگر تم نہ لگاتے تو زیادہ سے زیادہ فیل ہو جاتے، اب تمہیں اگر اعراب صحیح نہیں آ رہے تھے، لفظ نہیں اعراب کی بات ہو رہی ہے، تو تم نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ لفظ غلط پڑھو گے تو اللہ کے نبی نے تو اس طرح نہیں پڑھا تھا۔ یہ بڑی سخت وعید ہے اس میں۔
صحیح یاد کرو. باطل جو ہے وہ احادیث کو یاد کر کے پھر رہا ہے. میں کئی قادیانیوں سے ملا ہوں اپنے مقصد کے لیے، دکانداروں نے، پلمبر، وہ حدیث یاد کر کے پھر رہا ہے. وہ جھوٹ پہ ہو کے یاد کر رہے ہیں. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. حدیث یاد کرو اچھی طرح اور آیات کے جوابات بھی اچھی طرح دیکھو. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. قادیانی کہتے ہیں جب عمر گزرتی ہے نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، تخلیق میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے اور موت آ جاتی ہے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑھاپے میں آ کے فوت ہو گئے. اس کے وہی جوابات ہیں جو پیچھے گزرے ہیں. وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. وہی جوابات یہاں ہیں کہ آسمان والوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نوجوان، وہی سارے جوابات ادھر آئیں گے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، کمزور سا، چھوٹا سا بچہ کمزور ہوتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر آدمی جوان ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر جوانی کے بعد دوبارہ بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. یہ تو اس آیت کا سادہ سا ترجمہ میں نے کیا. تو قادیانی کہتے ہیں یہ اصول ہر ایک پہ ہے. مرور زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ہر ایک نے بڑھاپے میں جانا ہے اور مرنا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی بڑھاپے میں جا کے فوت ہو گئے. وہ ایک جیسی آیات ہیں، وہ ان کے یہ دلائل شبہات ایک جیسے ہیں. تو ہم اس کے یہ جواب دیتے ہیں ابھی عیسیٰ علیہ السلام قوتن میں چل رہے ہیں، جوانی میں چل رہے ہیں، کیونکہ حدیث ہے رأیت عیسیٰ ابن مریم، تو ابھی تو وہ اس وقت سے گزر رہے ہیں. پھر بعد میں آئے گا، موت کا وقت بھی آئے گا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ بھی آئے گا بعد میں. ہم کب کہہ رہے نہیں آئے گا؟ ابھی تو وہ قوت کے زمانے میں گزر رہے ہیں. توجہ کرو، ابھی وہ کس زمانے سے گزر رہے ہیں؟ قوت کے زمانے سے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون ہر انسان کے لیے نہیں ہے. بعض تو بچپن میں بھی فوت ہو جاتے ہیں، ان پہ جوانی کا زمانہ ہی نہیں آتا. جبکہ نوح علیہ السلام کی عمر تو 950 سال ہوئی، تو ان کا شیبہ کا زمانہ تو بہت لیٹ ہو گیا. وہ ایک ہی اشکال اور ایک ہی تقریباً جوابات چل رہے ہیں.